أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ تو جی ہم پڑھے تھے اسم کے بارے میں، اور ہم نے اپنا سبق نمبر 2 شروع کیا تھا، جو کہ تھا جی کہ اسم کے بارے میں، کسی بھی اسم کے بارے میں ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور وہ 4 باتیں کون کون سی تھی؟ تاج پلس وسعت۔ ٹھیک ہے جی، تاج پلس وسعت۔ تاج کے تا سے مراد تعداد، الف سے مراد اعراب، جیم سے مراد جنس، اور ایک اور اس کی جو خصوصیت ہے یا پہلو کہہ لیں، یا جو چوتھی بات ہمیں اسم کے بارے میں پتا ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وسعت۔ ٹھیک ہے جی، تاج یعنی کہ کراؤن۔ تو تاج پلس وسعت، یہ 4 خصوصیات ہیں، 4 پہلو ہیں۔ تعداد میں آ جاتا ہے عدد۔ عدد، تعداد کے اسم جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے کیا ہے؟ اور عربی میں اسم جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے 3 طرح کا ہے، یا تو واحد ہوگا 1، مثنیٰ 2، اور جمع 3 یا 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہے، واحد 1، مثنیٰ 2 کے لیے آتا ہے، یا جمع 3، یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا۔ اب مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں۔ بچوں یہ ایک جو سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ کوشش کر کے یاد رکھ لیجئے گا کہ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ مثنیٰ بنانے کے عمل۔ بس یہ اتنی سی لائن یاد رکھنی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جنس کے اعتبار سے جو اس کی جینڈر ہے اسم کی، عربی میں اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا وسعت کے لحاظ سے اسم 2 طرح کا ہی ہوتا ہے، یا تو نکرہ ہوگا، عام ہوگا، یا معرفہ ہوگا، خاص ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو چوتھی خصوصیت ہے، جو چوتھی بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے اسم کے بارے میں، وہ ہے جی اعراب۔ اب اعراب ہوتے کیا ہیں؟ اعراب اسم کے معنی میں تبدیلی کیے بغیر آخری حصے یعنی آخری حرف پر ہونے والی تبدیلی کا نام ہے۔ اور اعراب بتاتا کیا ہے؟ یہ اس جملے میں اسم کی حالت، پوزیشن یا سٹیٹس کو بتاتا ہے کہ اسم کام کرنے والا خود ہے، یا اس پر کام ہو رہا ہے، یا کہ یہ اسم جو ہے وہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آخری حرف پہ تبدیلی جو ہوتی ہے زیر زبر پیش کی، اسے ہم نے نام دے دیا اعراب کا۔ تو یہ ہے اسم کے 4 پہلو، تاج پلس وسعت۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے الحمدللہ دیکھے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حرکات اور اعراب میں کیا فرق ہے۔ تو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرکات اور اعراب میں فرق کیا ہے کہ زیر زبر پیش کے 2 نام ہیں۔ اگر تو زیر زبر پیش لفظ کے شروع میں یا درمیان میں آ رہے ہیں تو ہم انہیں حرکات کہیں گے، اور اگر آخر میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ کے آخر میں، تو ان کے 2 نام ہو جاتے ہیں، حرکات بھی اور اعراب بھی۔ انہیں ہم حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں ہم اعراب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب یہ لیکن آ گیا ہے۔ لیکن چونکہ آخر میں زبر زیر اور پیش کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اگر پیش ہو تو معنی کچھ ہوتا ہے، نے جیسے ہم نے پڑھا تھا، قال اللہ، اللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، زبر کا معنی ہو جاتا ہے کو، علم آدم، اس نے سکھایا آدم کو۔ اس طرح سے زیر کا معنی کا کے کی ہوتا ہے، ملکیت ظاہر ہوتی ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو زیر زبر پیش سے کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف پر معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے فرق کرنے کے لیے آخری والے حرف کی جو حرکت ہے زیر زبر پیش ہے، آخر والے حرف کی زیر زبر پیش یا تنوین، کیونکہ تنوین تو آخر میں ہی آتی ہے، تو فرق کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ جو لفظ کے آخر میں جو زیر زبر پیش آ رہی ہے، تنوین آ رہی ہے، اس کو ہم نے حرکات کی جگہ اعراب کہہ دیا تاکہ ہم فرق کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، جب آگے انشاءاللہ اعرابی حالتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تو حرکات اور اعراب میں فرق کیا ہے سیم، زیر زبر پیش تنوین کی حرکات ہیں، لیکن اگر تنوین تو خیر بیچ میں یا شروع میں آتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اینڈ میں ہی آتی ہے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ ٹھیک ہے،
تو اگر یہ زیر زبر پیش لفظ کے شروع میں آ رہی ہوں، اسم کے شروع میں آ رہی ہوں یا درمیان میں آ رہی ہوں تو انہیں ہم حرکات کہیں گے، اور اگر یہ آخر میں آ جائیں زیر زبر پیش یا تنوین تو ہم نے انہیں نام دے دیا اعراب کا، کیونکہ ان کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے اور ہم نے اس کو پہچاننا ہے، تو نشاندہی کے لیے نشانی کے طور پر ہم نے اس کا نام حرکات سے بدل کے اعراب رکھ دیا۔ پھر ہم نے دیکھی تھی جی اسم کی جو 4 باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا وسعت کو۔ تو ہم نے دیکھا کہ عربی میں ہر اسم نکرہ مانا جاتا ہے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو ہر اسم نکرہ ہی مانا جائے گا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اب یہ کیسے ثابت ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہم ابھی دیکھ لیں گے۔ اب جو ایک اور اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ اسم جو ہے وہ وسعت کے لحاظ سے، وسعت کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو نکرہ ہوگا عام ہوگا یا معرفہ ہوگا خاص ہوگا۔ نکرہ اسم کون سا اسم ہوتا ہے؟ جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، عام نشانی اس کی ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے اور یہ عام شخص جگہ یا چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ، ٹھیک ہے بچہ، اب یہ بچہ کیا ہے؟ یہ بچہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری قسم کیا ہے جی؟ معرفہ، اور معرفہ اسم خاص شخص چیز یا جگہ کو ظاہر کرتا ہے، جیسے علی، اب علی کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور معرفہ کی عام پہچان کیا ہے جی؟ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے۔ تو وسعت کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہے، یا تو نکرہ ہوگا عام یا معرفہ ہوگا خاص، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ الف لام اور تنوین ایک اسم پر ایک وقت میں کبھی بھی اکٹھے نہیں آ سکتے، یا تو آخر میں تنوین ہوگی یا شروع میں الف لام ہوگا۔ اور ایک اہم پوائنٹ کہ تمام نام یہ معرفہ ہوتے ہیں چاہے ان پر تنوین ہی کیوں نہ ہو۔ عمومی طور پہ تنوین جو ہے وہ کم ناموں پہ ہوتی ہے، ایک زیر زبر پیش ہوتی ہے، صرف زیر زبر پیش، وہ کام کرنے کی مناسبت سے پتہ چلے گا۔ جیسے ہم کہیں زید نے سوری زید تو وہ ہے ہاں حذیفہ نے مدد کی، ٹھیک ہے، حذیفہ نے مدد کی، تو اس کی عربی کیا بن جائے گی؟ نصارہ حذیفہ تو۔ اب حذیفہ تو ہو گیا کیونکہ حذیفہ نے مدد کی، کام حذیفہ نے کیا، ٹھیک ہے، تو حذیفہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو نام ایک پیش کے ساتھ بھی ملیں گے اور کچھ نام جو ہے وہ آپ کو تنوین والے بھی ملیں گے۔ تو نام جو ہیں، یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ سب کے سب نام جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں چاہے ان پر تنوین ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نام جو ہے وہ خاص ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی ال کلام الف لام کلام پڑھا جاتا ہے اور کبھی الف لام کلام نہیں پڑھا جاتا۔ یہ امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، قمری حروف اور شمسی حروف۔ قمری حروف حق کا خوف عجب غم ہے، اگر الف لام کے بعد حق کا خوف عجب غم ہے میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام پڑھیں گے، لام پہ جزم ہوگی، اور ان حروف کو ہم نے کہہ دیا قمری حروف۔ اور قمری حروف کیوں کہا؟ کیونکہ قمرون کے شروع میں اگر ہم الف لام لگائیں تو لام پڑھا جا رہا ہے القمرو، تو اسی مناسبت سے ان کا نام ہم نے قمری حروف رکھ دیا۔ اس کے الٹ ہے بالکل شمسی حروف، حق کا خوف جب غم ہے کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے الف لام کے بعد تو لام خالی رہے گا اور اس حرف کے اوپر تشدید آ جائے گی اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اور باقی جو 14 حروف بچے ہیں انہیں ہم نے شمسی حروف کہہ دیا گیا۔ اور شمس نام کیوں رکھا شمسی حروف؟ کیونکہ اگر ہم شمسون کے شروع میں الف لام لگائیں تو الشمسو لام نہیں پڑھا جاتا، اسی مناسبت سے ہم نے اس کا نام شمسی حروف رکھ دیا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی جو اسم نکرہ ہے اس کی وسعت لا محدود ہوتی ہے، وہ پوری کلاس پوری نوع کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اگر کہا جائے کرسیون، کوئی کرسی، تو اب اس کوئی کرسی میں کوئی ہر طرح کی کرسی آ سکتی ہے، پلاسٹک کی، لوہے کی، اسٹیل کی، چھوٹے بچوں کی، بڑوں کے لیے یا بزرگوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہر طرح کی چیئر اس کے اندر آ جائے گی، لکڑی کی بھی اسی میں آ جائے گی۔ تو اس لیے اسم نکرہ جو ہے اس سے کسی شخص چیز یا جگہ کی مکمل پہچان نہیں ہو سکتی، اور اسم نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت اس سے پہلے کوئی ایک یا کچھ کا لفظ لگایا جاتا ہے، کوئی آدمی، ایک آدمی، کچھ آدمی، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا جی معرفہ۔ معرفہ وہ ہے جو خاص شخص چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے، اب اس کی وسعت محدود ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا ایک خاص کرسی کی بات ہو رہی ہے، ایک خاص کرسی، اب وہ صرف وہی کرسی مراد ہوگی جو مجھے چاہیے، باقی کرسیاں اس لسٹ میں سے نکل گئیں۔ تو اسی وجہ سے اسم معرفہ جو ہے اس کی وسعت محدود ہے اور یہ ہر کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ پھر آ جاتی ہیں اسم معرفہ کی 7 قسمیں۔ یہ قسمیں ہمیں جاننا کیوں ضروری ہیں؟
کیونکہ ہم نے کہا پہلی ہی لائن پڑھی تھی وسط میں کہ ہر اسم عربی میں نکرہ سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، معرفہ کی 7 کیٹیگریز 7 قسمیں دیکھ لینی ہے. اگر کوئی بھی اسم ہمیں دیا جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسم جو ہمیں دیا گیا ہے اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ بتائیں یہ نکرہ ہے یا معرفہ، تو ہم نے اسم معرفہ کی 7 اقسام میں دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسم اس میں آ رہا ہے. اگر تو کسی جگہ پہ آ رہا ہے تو وہ اس اسم معرفہ کی کیٹیگری یعنی قسم میں سے ہو جائے گا. اگر پوری اسم معرفہ کی فیملی ہم نے گھومی، ہمیں وہ اسم نہیں ملا وہاں پہ، تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی یہ اس فیملی میں نہیں ہے. تو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اس کو بھیج دیا نکرہ کے اندر. ٹھیک، تو ہم نے کہہ دیا بھئی یہ نکرہ ہے. تو سب سے پہلی قسم ہے جی اسم علم. اسم علم یعنی ذاتی نام، کسی شخص چیز یا جگہ کا ذاتی نام ہے جی اسم علم. ٹھیک ہے جی، ذاتی نام. اب یہاں پہ دیکھیں محمد آپ کو تنوین کے ساتھ مل رہا ہے، عائشہ تو، مکہ تو، جہنم، پاکستان، ان پہ صرف ایک ایک پیش ہے، الف لام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ویسے ہی خاص ہے، ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسم علم کسی شخص چیز یا جگہ کا ذاتی نام ہے. اب دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھی تھی اسم ضمیر. اب اس ذاتی نام کی جگہ پہ جو ہم لفظ استعمال کریں گے وہ ضمیر ہے، جسے ہم نے کمال کے حروف اور کمال کے حروف کے بھائیوں کی صورت میں بیسک میں پڑھ رکھا ہے الحمدللہ. تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں اسم اشارہ. کسی شخص چیز کی طرف یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے، یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. ذالکا، تلکا، اولائکا، ھذا، ھذہ، ہؤلاء، یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ بھی اسم معرفہ ہیں. پھر اسم موصول، موصول بسل سے، ایسے اسما جو دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں. الذی، الذین، اللتی. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی معرفہ ہیں. پھر ہے جی ال والا معرفہ یعنی الف لام والا معرفہ. یہ کیسا معرفہ ہے؟ یہ ایسا اسم معرفہ ہے جسے ہم نے اسم نکرہ سے بنایا ہے، شروع میں صرف الف لام لگا کے. الف لام والا ال والا معرفہ کیا ہے؟ ایسا اسم معرفہ جس کو ہم نے اسم نکرہ کی شروع میں الف لام لگا کے بنایا ہے، بس یہ اتنی سی بات ہے. پھر چھٹے نمبر پہ ایسا اسم نکرہ، چھٹے نمبر پہ کیا ہے؟ ایسا نکرہ اسم، عام اسم جس کی نسبت، جس کا تعلق کسی معرفہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے. تو کیا ہو جائے گا، اس معرفہ اسم سے تعلق کی وجہ سے، اس معرفہ اسم سے نسبت کی وجہ سے وہ جو نکرہ اسم ہے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا. جیسے بیتن، بیتن کوئی گھر، ایک گھر. اب اس میں کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا ہو سکتا ہے، سامنے والوں کا ہو سکتا ہے، ساتھ والوں کا ہو سکتا ہے، ہمارے کسی رشتہ دار کا ہو سکتا ہے جو بہت دور رہتا ہے. لیکن ہم نے کہہ دیا بیتو حامدن، حامد کا گھر. اب حامدن کیا ہے؟ معرفہ ہے، اسم علم ہے، ذاتی نام ہے کسی بندے کا حامد. اب حامد کا گھر، اب کوئی گھر نہیں رہا، اب وہ حامد کا گھر ہو گیا تو وہ خاص ہو گیا. تو بیتن عام اسم تھا، نکرہ تھا. جب ہم نے اس کی نسبت، اس کا تعلق ایک معرفہ اسم حامد سے بنایا تو بیتو حامدین بن گیا. تو بیتن جو تھا، جو کہ پہلے نکرہ تھا، وہ حامد کے ساتھ تعلق بننے کی وجہ سے، نسبت جڑنے کی وجہ سے، اس کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے خاص ہو گیا. تو بیتو ہو گیا خاص، معرفہ ہو گیا. پھر 7ویں نمبر پہ آ جاتا ہے جی جب ہم کسی نکرہ اسم کو پکارتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے ہمارے سامنے 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اشارہ کر کے بلایا، اے فلاں ادھر آ. ٹھیک ہے، اے لڑکے یا اے آدمی ادھر آ، اے بچے ادھر آ. تو کیا ہوا، ہم نے صرف اس ایک خاص کو بلایا، باقیوں کو نہیں بلایا. تو یہ یا کی وجہ سے، دیکھیے سمپل پہلے کیا تھا، ولدن کوئی لڑکا، ایک لڑکا. جب ہم نے اس کے ساتھ یا لگا دیا، اے لڑکے، تو ولدن سے کیا بن گیا، یا ولدو، ایک پیش چلی گئی. ٹھیک ہے، تو ولدن تھا کوئی لڑکا، جب ہم نے اسے پکارا تو یا ولدو، ایک پیش اس کی اڑ گئی. جی، تو اس وجہ سے یہ بن گیا معرفہ. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیجئے بچوں، اسم علم، ذاتی نام، خاص نام. اسم ضمیر وہ اسم جو نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. اسم اشارہ جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. معرف بلام یہ وہی ہے، الف لام والا. ایسا اسم جو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسم موصول کیا ہے، جو دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے سب پڑھ لی. اچھا جی، آگے تھی جی ہمارے پاس، ٹائم کتنا ہے؟ ٹھیک ہے
10-15 मिनट है हमारे पास, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी थी कि इसम जो है वो जिन्स के एतबार से किस तरह का है, कितनी तरह का है। तो अरबी में उर्दू और इंग्लिश की तरह इसम जो है वो जिन्स के एतबार से दो तरह का है, या तो मुजक्कर होगा या मुन्नस होगा। अब अरबी में हर इसम मुजक्कर समझा जाता है जब तक इसका मुन्नस होना साबित ना हो जाए। वही वाली स्टेटमेंट है, बस इसमें नकीरा की जगह मुजक्कर आ गया है और मारिफा की जगह मुन्नस आ गया है। तो अरबी में हर इसम मुजक्कर समझा जाता है जब तक कि इसका मुन्नस होना साबित ना हो जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई, हम कैसे साबित करेंगे मुन्नस होना? तो आसानी से हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। हमने मुन्नस की इकसाम देखनी है, जैसे पीछे इसम मारिफा की इकसाम देखी, तो हमने मुन्नस की इकसाम देख लेनी है। कोई भी इसम हमें दिया गया, हमें कहा गया बताएं ये जिन्स के एतबार से क्या है, मुजक्कर है या मुन्नस है। तो हमने क्या किया, मुन्नस की जितनी तीन इकसाम है उन तीनों इकसाम में देखा कि क्या ये इसके मुकाबले में हकीकी मुजक्कर है, क्या इसमें कोई अलामत है, क्या ये समाई मुन्नस तो नहीं है तो ठीक, उस कैटेगरी का उस किस्म का मुन्नस हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम कहते हैं भाई ये मुजक्कर है, कि इसमें नहीं आता, मुन्नस की किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, किसी किस्म में नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए साबित करना आसान हो गया। तो मुन्नस की तीन इकसाम हमने देखी, हकीकी मुन्नस, अलामती मुन्नस, समाई मुन्नस। हकीकी मुन्नस क्या था जी? हकीकी मुन्नस वो मुन्नस है जिसके मुकाबले में कोई मुजक्कर मौजूद हो, या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि हकीकी मुन्नस वो मुन्नस है जो बच्चा जन सकती है। ठीक है जी। अब वो जानवरों में भी होगी, परिंदों में भी होगी, ठीक है, और इंसानों में तो ऑब्वियसली होगी। तो हकीकी मुन्नस वो है जिसके मुकाबले में कोई मुजक्कर मौजूद है। और दूसरी क्या है जी, कि वो इसी की निशानी एक आप याद रख सकते हैं कि हकीकी मुन्नस वो मुन्नस है जो बच्चा जन सकती है। ठीक है जी। जैसे माँ के मुकाबले में बाप मौजूद है, बहन के मुकाबले में भाई मौजूद है, ऊंटनी के मुकाबले में ऊंट मौजूद है, बकरी के मुकाबले में बकरा उसका मुजक्कर मौजूद है। ठीक है जी, इस तरह से। तो ये आप कुछ मिसालें इसकी यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो हकीकी मुन्नस हर जुबान में मुन्नस ही रहेगा, हर जुबान में, चाहे वो उर्दू में हो। अब उर्दू में माँ जो है वो मुन्नस ही है ना, इंग्लिश में मदर ये भी मुन्नस ही है, तो अरबी में भी उम्मुन, माँ, उम्मुन, ये हकीकी मुन्नस ही है। ठीक है जी। फिर हमने देखा था जी अल्लामती मुन्नस को। अल्लामती मुन्नस से मुराद, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, अल्लामत, इसमें मुन्नस की कोई ना कोई अलामत यानी निशानी पाई जाएगी। और वो निशानियां कौन कौन सी हमने देखी थी? अलग से आने वाली गोलता, जुड़ कर आने वाली गोलता, अलिफ्ता, नून शद के ऊपर जबर, ठीक है, शद वाली नून के ऊपर जबर, हा जबर अलिफ हा, या से पहले हर्फ पे खड़ी जबर, ठीक है जी, और लफ्ज के आखिर में अलिफ हमजा। ये सात इस तरह से याद होती हैं, तो इस तरह से याद कर लें। इन सातों के साथ एक एक मिसाल याद करके कर लें तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, फिर कुछ अस्मा, इस्तस्ना, एक्सेप्शन हर जगह मौजूद। कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनमें ये अलामतें तो मौजूद होंगी लेकिन उसके बावजूद वो मुन्नस नहीं होंगे। बच्चों ये खलीफतुन ही है, खलीफतू नहीं है। अगर नाम हो किसी का तो फिर खलीफतू होगा। अगर खलीफतुन जानशीन या खलीफा जो खुलफाए राशिदीन हम पढ़ते हैं, अगर वो मुराद है तो फिर खलीफतुन होगा, फिर तनवीन के साथ होगा। ठीक है। अगर ये किसी का नाम है, नाम के तौर पर होगा तो फिर खलीफतू होगा, जैसे हुजैफतू, ठीक है, हमजतू, इस तरह से। तो खलीफतुन, अल्लामतुन, मलाइकतुन, मूसा, ईसा, यहया। अब इसमें आपको गोलता नजर आ रही है, या से पहले हर्फ पे खड़ी जबर भी नजर आ रही है, तो आप कहें भाई नहीं जी। इसी तरह से हमने और मिसालें देखी थी, फुकराउ, शुहदाउ, उलमाउ, उसमें भी अलीफ हमजा था एंड पे। लेकिन हमने कहा नहीं यार, ये तो नहीं है, मुन्नस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लफ्ज ही मुजक्कर है। मूसा, ईसा, याहया ये मुजक्कर नाम है। ठीक है जी। खलीफतुन, अल्लामतुन, इनमें जो गोलता लगी हुई है ये मुन्नस की गोलता नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ आपने सिर्फ याद रखने हैं। मलाइकतुन मुजक्कर क्यों है, मुन्नस क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वाहिद जो है मलकुन। अब मलकुन जो है ये क्या है? मलकुन, देखें क्या ये हकीकी मुन्नस है? मलकुन नहीं है, हकीकी मुन्नस तो नहीं है। इसके मुकाबले में हम कहें कि मुजक्कर मौजूद रहे हो तो ये हकीकी मुन्नस होगा, नहीं है। मलकुन के मुकाबले में तो ऐसा कोई लफ्ज नहीं है। अलामती मुन्नस, क्या इसमें कोई अलामत है मलकुन में? नहीं है।
समाई मुन्नस में भी हमने मलकुन जैसा कोई लफ्ज नहीं पढ़ा। तो जब वाहिद मुजक्कर है तो जमा मुन्नस कैसे हो सकती है? तो इसलिए मलाइकतुन जो है ये मुजक्कर है। इसी तरह से फुकराउ, शुहदाउ, अलिफ हमजा के बावजूद, अलिफ हमजा के बावजूद जो है वो मुजक्कर है। क्यों? क्योंकि फुकराउ क्या है? जमा है किसकी? फकीरुन की। अब फकीरुन में ना तो ये हकीकी मुन्नस है, ना अलामती मुन्नस है, ना हमने समाई मुन्नस में इसका बारे में पढ़ा फकीरुन। तो जब वाहिद मुजक्कर है तो जमा मुन्नस कैसे हो सकती है? ठीक है। तो इस वजह से हमने कहा शुहदाउ, फुकराउ, खलीफतुन, अलामतुन, मूसा, ईसा, यहया, ये सब क्या है? ये अलामतें मुन्नस की होने के बावजूद मुजक्कर हैं, एक्सेप्शंस में आ जाती हैं। ठीक है जी। तो ये हमने कुछ मिसालें देखी थी। हाँ, दुनिया, दुनिया को हमने इस कैटेगरी में क्यों डाला? क्योंकि बुशरा, कुबरा, ये हमने अकबर ब्रदर्स से जब हमने बनाई थी मुन्नस तो वहां पे देखा था कुर्बा, हुस्ना, कुबरा, उज्मा, हुस्ना। ठीक है। अच्छा, अब दुनिया को हमने यहाँ क्यों डाल दिया? वो इसलिए डाल दिया कि अगर हम इसका तलफ्फुज देखें, बुशरा, दुनिया, पेश, जजम और खड़ी जबर की आवाज, बुशरा, कुबरा, दुनिया, एक जैसा ही है, मिलता जुलता ही है। तो दुनिया को इसी वजह ये से जैसे इसके अंदर डाल ये दिया जी। ये दुनिया नाम भी तो है ना, नाम भी तो हो सकता है ना किसी का। नहीं, दुनिया किसी का नाम तो नहीं हो सकता, दुनिया दुनिया ही है। ठीक है। तो नहीं दुनिया मतलब जो हो है वो सकता है इस, ना, मतलब कोई। नहीं नहीं नहीं, ये नाम तो खैर ऐसा तो नाम किसी का नहीं सुना गया। तो इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया क्योंकि इसका तलफ्फुज जो है वो अकबर ब्रदर्स की फीमेल की तरह है, यानी मोनस की तरह है। यानी जैसे या से पिछले हरफ के ऊपर खड़ी जबर, ये खड़ी जबर या के ऊपर भी आ सकती है लिखने के उसलूब में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ी जो है वो पिछले हरफ पे ही जाएगी। कुबरा, सुगरा, हुस्ना। ठीक है जी। तो ये या जो है ये खाली है, इसके ऊपर कोई जबर जेर पेश नहीं होता। ठीक है जी। इसको नहीं पढ़ना, इसको कुबरा या नहीं पढ़ देना। ये खड़ी जबर जो है वो या से पिछले हर्फ के ऊपर पढ़ी जाएगी। लिखी दोनों तरह से जा सकती है। अच्छा अच्छा, मेरी स्लाइड्स ही गुम हो गई। अच्छा जी, ये देखिए एक्सेप्शंस अभी हमने देखी गोलता वाली। ठीक है, सूरतुन, आयतुन, इसमें गोलता है लेकिन ये मुन्नस है। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है? हुजैफतु, उसामतु। अब ये क्या है? ये नाम है। तलहतु, मुआवियतु, हजरत मुआविया आपने सुना होगा नाम। तो ये नाम है, तो ये मुजक्कर नाम है तो मुजक्कर ही रहेंगे। बोलता होने के बावजूद ये मुन्नस नहीं होंगे क्योंकि ये मुजक्कर नाम है। इसी तरह से ये आ गया अलिफ हमजा वाली एक्सेप्शन कि शुहदाउ, उलमाउ, फुकराउ, ये क्या है? ये जमा है। अब चूंकि वाहिद इसका मुजक्कर था, जमा भी ऑब्वियसली मुजक्कर ही होगी, जमा में आके मुन्नस नहीं हो जाएगा ये। इसी तरह से ये देखिए एक्सेप्शन इसमें नीचे साथ साथ ही लिखी हुई हैं जो भी हम पीछे पढ़ के आए, हकीकी मुन्नस और अलामती मुन्नस के फर्क के साथ। ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने आपको कल थोड़ी सी और मिसालें सेंड की थी, ये गोलता वाले मुन्नस अस्मा हैं। ठीक है, इनको आप एक नजर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आखिर में अलिफ हमजा वाले, इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी। फिर आखिर में या से पहले खड़ी जबर वाले कुछ नाम, कुबरा, सुगरा, उलिया, वुस्ता, सुफला। ठीक है, तो ये कुछ आप मिसालें इसमें भी देख सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ गई थी हमारे पास समाई मुन्नस। समाई समात से है, समात यानी सुनी सुनाई मुन्नस। अब समाई मुन्नस क्या होती है? समाई मुन्नस ऐसी मुन्नस होती है जिसमें ना तो जिसके मुकाबले में कोई हकीकी मुजक्कर मौजूद होता है, ठीक है, ना इसके मुकाबले में कोई मुजक्कर मौजूद होता है, और ना ही इसमें मुन्नस की कोई अलामत पाई जाती है। लेकिन अहले अरब जो हैं, हम चूंकि अरबी पढ़ रहे हैं, अरबी जुबान को सीख रहे हैं, तो अरबों की बात हमें माननी पड़ेगी। तो ये समाई मुन्नस में वो अस्मा आ जाते हैं जिन्हें अरब वाले मुन्नस बोलते हैं, मुन्नस ही पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने भी उन्हीं के कायदों पे चलना है, उन्हीं के रूल्स को फॉलो करना है। उन्होंने कह दिया ये मुन्नस है तो हमने कहना है ठीक है, अरबी में ये मुन्नस ही है। जैसे शम्स, हमारे यहाँ सूरज निकलता है, उनके यहाँ शमसुन मुन्नस है। हमारे यहाँ आसमान नीला है,
لیکن وہاں پہ السماء سماؤن جو ہے وہ کیا ہے، وہ مونس ہے. تو ہم نے چونکہ عربی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ان کے رولز کو فالو کرنا ہے. تو سماعی مونس کی کچھ کیٹیگریز، کچھ گروپس بنا دیے گئے. سماعی مونس کو یاد رکھنے کے لیے کچھ گروپس بنا دیے گئے تاکہ انہیں یاد کرنا آسان ہو. وہ گروپس کیا کیا ہیں؟ ہواؤں کے تمام نام سماعی مونس میں آئیں گے. شراب کے نام، آگ کے نام، شہروں ملکوں قبیلوں کے نام، عورتوں کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جو تعداد میں دو ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کچھ ہے متفرق اسما جو ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتی. ان سے 6-7 کو لے کے الگ سے ایک کیٹیگری بنا دی گئی. ہواؤں کے نام، شراب کے نام، شہروں ملکوں قبیلوں کے نام، آگ کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں دو ہیں، عورتوں کے نام، اور کچھ متفرق اسما. تو یہ 7 کیٹیگریز ہیں، 7 گروپس ہیں. اب ان کو یاد آپ ایسے رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آگ کے نام، ہواؤں کے نام، پھر شین والے اکٹھے کر لیں، شراب کے نام، شہروں ملکوں قبیلوں کے نام، عورتوں کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں دو ہیں، اور لاسٹ میں متفرق اسما. اب ہواؤں کے نام کچھ تو آپ کو پتا ہے، باد صبا آپ نے سنا ہوگا. ریح، اس کا بھی لفظ عام استعمال ہوتا ہے. یہ سرون جو ہے یہ تھوڑا سا ذرا نام چینج ہے. تو بادن بھی سنا ہوگا آپ نے لازمی طور سے، اور ریحن بھی سنا ہوگا. اور شراب کے نام جی سر خمرن تو وہ سنا ہی ہوگا. اس میں آتی ہے نا آیت میں. جی جی، قرآن میں سے سر ہی ہیں یہ. سر یہ قرآن میں سے ہی نام نکالے ہاں گئے جی ہیں، وہ بالکل. آتی ہے نا. جی. تو جیسے خمرن. والشمس والضحیٰ واللیل اذا سجا. جی 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 جی. تو یہ الفاظ سارے قرآن سے ہی لیے گئے ہیں. آگ کے نام بھی سارے قرآن میں استعمال ہوئے، نار، جہنم، سقر، جہیم، سعید. یہ سارے قرآن میں سے، عذاب السعید، ٹھیک ہے، عذاب جہنم. تو یہ سارے جو ہیں یہ قرآن سے ہی لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو ہواؤں کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، قبیلوں کے نام بھی اسی کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، شہروں، ملکوں اور قبیلوں کے نام، عورتوں کے نام. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے لئیسا والے ٹاپک میں بیسک میں ایک آیت پڑھی تھی، لئیست الیہود، لئیست الیہود علی شیء، یا قالت الیہود وقالت النصارى. اگر آپ کو یاد ہو تو یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ جی یاد ہے. یاد ہے. تو وہاں پہ ہم نے قالت جی جی لئیست کیوں استعمال کیا تھا یہود و نصارہ کے ساتھ؟ کیونکہ یہود و نصارہ کیا ہیں؟ قبائل ہی تو کام ہیں، ہے کام ہے. قبیلے ہی تو ہیں. اور عربوں میں قبیلے جو ہیں وہ مونس ہیں. بچوں باقی مائک بند کر لیں، بچوں مائک بند کر لیں، بارک اللہ. تو وہاں پہ ہم نے لئیست اور قالت پڑھا تھا یہود اور نصارہ کے لیے، الیہود والنصارہ. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. الحمدللہ یاد آ گئی. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے. تو قالت لیست جزم والی تا، مونس کی نشانی تھی، 2 زبر 3 زبر میں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیوں مونس والا استعمال کیا تھا؟ کیونکہ عربوں کے ہاں قبیلوں کے نام بھی مونس ہیں. تو الیہود والنصارہ قبیلے ہی تو ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو ویریفائی بھی الحمدللہ کر چکے ہیں، پہلے سے ہی پڑھ اب رہے ہیں. تو جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں دو ہیں، جیسے آنکھیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، کان دو ہیں. ٹھیک ہے. 2 ایکسیپشن اس میں آ جاتی ہیں، اگر وہ یاد رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ایک ہے تعداد میں، جیسے ناک ہے، جیسے سر ہے، یہ مذکر ہے. تو یہ آگے جی میں کوشش تو کی تھی میں نے بچوں کے تھوڑا سا صاف ہو جائے یہ تصویر، تو پہلے سے تو کچھ بہتر ہوئی ہے الحمدللہ. تو سماعی مونس، ہوا کے نام، آگ کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، شہروں ملکوں کے نام، اور کچھ متفرق اسما. یہ کچھ متفرق اسما میں سے کچھ یاد کر لیں. سماؤن یاد کر لیں، شمسن کر لیں، حربن کر لیں، نفسن کر لیں، اسن کر لیں، دارون کر لیں. یہ بس 6-7 کر لیں، ارزن کر لیں. ٹھیک ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ کو سماعی مونس، ہاں سماعی مونس کی 6 کیٹیگریز مل گئی. اور 7ویں جو ہے وہ ہے جو کہ متفرق اسما ہے یہ. تو اس میں سے 6-7 آسان آسان والے آپ نے یاد کر لینے ہیں. اچھا جی. اب کوئی بھی اسم ملے تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم نے کہا تھا کہ عربی میں ہر مذکر
اور سوری ہر اسم مذکر مانا جاتا ہے، مذکر سمجھا جاتا ہے جب تک اس کا مونس ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو ہم نے مونس ثابت کرنا ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی ہمیں مونس کوئی اسم ہمیں دیا گیا تو بتائیں کہ یہ مذکر ہے کہ مونس ہے۔ ہم نے مونس کی تینوں فیملیز چیک کی، مونس کی تینوں اقسام میں چیک کیا، کیا جو مونس کیا جو اسم ہمیں دیا گیا ہے وہ حقیقی مونس میں ہے، کیا اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے؟ نہیں ہے تو اگلی کیٹیگری میں آ جائے، اگلی قسم میں آ جائے۔ کیا اس میں مونس کی کوئی علامت ہے؟ علامت بھی نہیں ہے تو اگلی کیٹیگری میں آ جائیں، اگلی قسم میں آ جائیں کہ کیا یہ سمائی مونس میں سے تو نہیں ہے؟ اگر اس میں سے بھی نہیں ہے تو پھر کہہ دے بھائی ہم نے ساری فیملیز دیکھ لی ہیں، سارا خاندان گھوم لیا مونس کا، ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملا، تو یہ کیا ہے جی؟ وہ اسم مذکر ہے۔ پھر ڈائریکٹ ہم اس کو مونس نہیں کہیں گے، پھر ہم اسے کہیں گے بھائی یہ مذکر ہی ہے۔ ہم نے مونس کا پورا خاندان گھوما پھرے، سب میں دیکھا، تینوں قسموں میں دیکھا، ہمیں نہیں ملا، یہ کسی بھی قسم میں نہیں آتا، تو یہ پھر پکا پکا مذکر ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا جی واحد مذکر اسم سے مونس بنانے کا فارمولا یا مونس بنانے کا طریقہ۔ اب مونس بنانے کا یہ طریقہ صرف ان اسما کے لیے ہے جو صفت ہیں، صفت خوبی ہوں گی یا خامی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ آپ کو پتا ہے، مؤمنن، اینڈ سے تنوین ہٹا دینی ہے اور زبر لگا دینی ہے، ایک زبر اور اینڈ میں گولتا، اور جو واحد اسم کے اینڈ میں حرکت ہوگی اگر دو پیش ہوں گی تو اس گولتا کے اوپر دو پیش آ جائیں گی۔ اگر یہ ہو مؤمنن تو جمع بن جائے گی، سوری مونس بن جائے گا مؤمنتن۔ اگر یہ ہو مؤمنن تو یہ بن جائے گا مؤمنتن۔ اگر یہ ہو مؤمنن تو مونس کیسے بن جائے گا؟ مؤمنتن۔ اگر ال والا ہمارے پاس آ گیا، الف لام والا ہے جیسے المسلمو، تو پھر مونس کیسے بنے گی؟ المسلمتو، المسلمہ، المسلمتا، المسلمی، المسلمتی۔ تو سمپل ہم نے کیا کیا، ہم نے مذکر کو واحد مذکر سے اسم مونس بنانے کے لیے آخر میں سے تنوین کو ہٹائی، زبر لگا دیا اور آگے گولتا لگا دیا۔ تو یہ آپ کے پاس کچھ مثالیں مزید ہیں، اور یہ بھی آپ کو کچھ مثالیں مزید سینڈ کی گئی تھی۔ اس میں صرف دیکھنا ہے، اوپر والی کر لیجئے گا، مسلمون، مؤمنون، کافرون، مشرکون، آسان والی، نیچے والی بس ایک نظر دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسم صفت میں مذکر سے مونس بنانے کا طریقہ ہے یہ، اسم صفت میں، ٹھیک ہے جی۔ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینی ہے تنوین ہٹا کے، اور آخر میں گولتا کا اضافہ کر دینا ہے، اور گولتا کے اوپر حرکت وہی آئے گی تنوین یا زبر زیر پیش جو واحد اسم کے آخر میں ہے مذکر کے، اور مونس کے اینڈ میں بھی وہی آئے گی، ٹھیک؟ جی بچوں بتائیں۔ ٹھیک ہے میم۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہے تو کر لیں بچوں، 1 منٹ رہ گیا، کوئی سوال نہیں کسی کا؟ ٹھیک ہے بچوں، پھر کل ہو جائے گا آپ لوگوں کا ٹیسٹ وسعت اور جنس کے ٹاپک کا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سے سوال پوچھوں گی اور آپ لوگوں نے اس کا جواب بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسکیوز جی می میم، انشاءاللہ۔ جی 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 میم صرف یہ اسم صفت میں مذکر سے مونس بنائیں گے جب صفت اس کی ظاہر ہوگی، جی، ادر جب وائز کوئی صفت ہم۔ ہوگی، جی 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 جی، ادروائز اوکے واحد سے اوکے واحد مذکر سے مونس بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ یہ صرف گولتا اوکے والا فارمولا اس کے لیے ہے جب وہ اسم صفت ہے، کسی کی خوبی یا خامی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے کوئی سجدہ دیکھیں، اوکے جیسے ساجدون سے ساجدتن، عابدون سے عابدتن، تائبون سے تائبتن، یہ دیکھیے یہ ساری کیا ہیں؟ فرما بردار، ایمان لانے والی، عاجزی کرنے والی، انکار کرنے والی، مشرک، نافرمانی کرنے والی، منہ موڑنے والی، ناپاک، صبر کرنے والی، یہ سب کیا ہے؟ یہ صفات ہی تو ہیں، اوکے خوبی بھی میم ہو سکتی ہے اوکے صفت کے اندر، خامی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم صفت میں یہ مذکر سے مونس بنانے کا قاعدہ ہے گولتا والا۔ جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آدمی، مرد، اس کی ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ جو عربی ہے مرد کی آتی ہے رجلن، رجلن۔ اب اس کا مونس بنانا ہے تو ہم رجلتن نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ فارمولا اس کا ہے ہی نہیں۔ عورت کی عربی ہوتی ہے امرأتن، ٹھیک ہے؟ امرأتن، اب رجلن سے امرأتن بن گئی۔ جملن اونٹ، جملن اونٹ۔ اب ہمیں جی بچوں یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کسی کا سوال نہیں ہے؟ کسی نے کچھ نہیں پوچھنا؟
नो मैम। نہیں باجی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ یہ جو اسم صفت ہے نا، یہ صرف اسم مذکر سے مونس بنانے کا قاعدہ ہے، گول تا والا. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ مرد رجلن، ٹھیک ہے، رجلن مرد. اب اس کی ہم نے مونس بنانی ہو تو وہ رجولتن نہیں بنا سکتے ہم، یا ہاں رجولتن نہیں بنا سکتے ہم. اس کی امراتن. مونس کیا ہے؟ مرد کی عورت، عورت امراتن. اسی طرح سے جملن اونٹ، اب ہم اس کی جملتن نہیں بنا سکتے، اونٹنی. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ناقتن ہوتی ہے، ناقتن. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو قاعدہ ہے، یہ والا جو رول ہے، وہ اسم صفت کے لیے ہے، یا تو خوبی ہو یا خامی ہو. تو اس سے مذکر سے مونس بنانے کے لیے یہ والا قاعدہ استعمال ہوگا. ٹھیک. چلیں بچوں پھر باجی یہ آج کو کیسے سمجھ بنے گا؟ جی کیا باجی یہ کیا یعنی کیسے سمجھ اپوزٹ، میں؟ ایک یعنی منٹ جی. اپوزٹ بنے گا، کوئی علیحدہ سے اس کا نام ہوگا، ہے نا؟ مطلب جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسم صفت سے وہ کیا؟ بنانا، رجل سے عمراتن. میں نے کہا اللہ کے بندو، میں نے بولا یہ جو گول تا کے ذریعے یا گول تا والا جو فارمولا ہے مذکر سے مونس بنانے کا، یہ صرف صفت کے لیے استعمال ہوگا، یا کسی کی خوبی ہو یا خامی ہو. باقی اسماء کے لیے یہ نہیں ہے واحد سے مونس بنانے کے لیے. یہ صرف صفت اس قاعدے کے ذریعے بنے گی، بس میں نے یہ بولا ہے. ٹھیک ہے، جی 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 جی، کنفیوز نہیں ہونا. صحیح صحیح. وہ میں نے آپ کو صرف مثال دی ہے جو مرد اور عورت والی دی ہے، کہ یہ قاعدہ ہر جگہ صحیح. اپلائی نہیں ہوگا، یہ قاعدہ ہر جگہ نہیں چلے گا. یہ رول، یہ قاعدہ صرف صفت کی مونس بنانے کے لیے، مذکر سے مونس اسم صفت کے اندر خوبی یا خامی دونوں آ جاتی ہیں صفت کے اندر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک باجی. جی. سسٹر ریحانہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ یہی پوچھ رہی تھی باجی کیسا سمجھ میں ٹھیک آئیں ہے. گے؟ ٹھیک ہے بچوں، اب کلیئر ہے؟ جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو ہم کلاس کو کرتے ہیں اینڈ. اللہ پاک آسانی والے معاملات کرے. کل ہے آپ لوگوں کا ٹیسٹ، تو اچھے سے تیار کر لیجئے گا. ٹھیک جی انشاءاللہ ٹھیک باجی. ہے. آپ چلیں کیسا کوشچن کریں گے میم آپ؟ بچوں، جیسے آج پڑھے ہیں مونس کی کتنی اقسام ہے، حقیقی اچھا مونس کیا ہوتا ہے، سماعی مونس اچھا کیا ہے، کتنی اس کے اندر کیا کیا کیٹیگریز ہیں، یہ اس طرح سے. جی میم. جی چلے کلاس کو کرتے ہیں مکمل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ جزاک اللہ اللہ وبرکاتہ. خیرن کثیرا باجی. وہی جائے وہی. کیسی